الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. صاحبزادی کو دنیاوی سے بزینت سے دور رکھتا. سبحان اللہ. رب ذوالجلال کی قدرت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ ہے. انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور تعلق کے بارے میں پڑھتا ہے تو سچی بات اللہ کرے میں کر سکوں وہ یہ ہے کہ حیران و شستہ رہ جائے. کس قدر محبت تھی. اب اس کے ساتھ جب یہ پڑھتا ہے جو آج کا سبق ہے، صاحبزادی کو دنیاوی زیب و زینت سے دور رکھنا، حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیسا عظیم الشان نمونہ دیا. ہر چیز کا اپنا معیار ہے. بیٹی کی غیر معمولی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ خواہشات کو اپنے اوپر مسلط کرے، ٹھاٹ باٹ اور دنیاوی لذتیں وہ ہی اپنا مقصد بنا دے. یہ بیٹی نے کہہ دیا اور میرے دل میں بڑی محبت ہے، میں ٹال بھی سکتا نہیں. اصل نگاہ آخرت ہے اور بیٹیوں کی اصل خیر خواہی آخرت کی خیر خواہی. اور اس کا معنی یہ نہیں کہ دنیا میں ان کو عذاب میں ڈال دیے جائے، نہیں. دنیا میں جتنی ممکن ہے ان کے آرام، ان کی سہولت، ان کے اطمینان، ان کے سکون کا خیال اور اس کے لیے کوشش کی جائے. لیکن جہاں آخرت اور دنیا کی بات کا ٹکراؤ ہو تو بیٹی کی سچی محبت، حقیقی خیر خواہی یہ ہے کہ بیٹی کے لیے آخرت کی لذت کو دنیا کی ساری لذتوں پر ترجیح دے. ایک ماں عیاشی کر رہے اور 10 سال اڈیالہ جیل میں رہے، کون سی اچھی بات. اور یہ مثال بنتی نہیں صرف ذہنوں کے قریب کرنے کے. 10 سال اڈیالہ جیل میں رہنا ایک ماں کی عیاشی سے، تو کیا پھر اپنی اولاد کو ایک ماں کی عیاشی کرنے دیں؟ نہیں. منہ بنائے بناتے رہیں، چیخیں چلائیں، بائیکاٹ کریں، کچھ کریں، جب تک جان میں جان ہے اڈیالہ جیل والے کام نہیں کرتے. اسی کا نام خیر خواہی یا کرنے دیں. تو جہنم کی جو جیل ہے وہ اڈیالہ جیل سے چھوٹی ہے. یہ بیٹی یہ چاہتی ہے، بیٹی یہ چاہتی ہے اور جہنم کی آگ کی طرف جاتی ہے. تو نہیں ٹال سکتا. عقل کے اندھے بیٹی جہنم کی طرف بھاگم بھاگ جا رہی ہے. تجھے وہ گوارا ہے اور یہ گوارا نہیں کہ بیٹی تھوڑی دیر کے لیے خفا ہو جائے. تو یہ گوارا نہیں کہ بیٹی رات کا کھانا چھوڑ دے خفا ہو کے، یہ گوارا نہیں. اور جہنم کی بھوک تجھے گوارا ہے کہ بچھونا بھی جہنم کا، اوڑھنی بھی جہنم کی، اور پانی جہنمیوں کی پیپ کا اتنا گرم
اندر جائے تو انتڑیاں پیخانے کے راستے باہر نکل، وہ گوارا ہے، اور یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی کو تکلیف ہوتی۔ ہوش کریں، عقل کریں، اپنے لیے، بیٹیوں سے اور ساری اولاد سے وہ طرز عمل اختیار کریں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ پاک نے رانا صاحب جی، اللہ پاک نے بیٹیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے، لیکن کیسی محبت؟ جاہلوں والی محبت نہیں، احمقوں والا تعلق نہیں، وہ محبت، وہ تعلق جس میں بیٹیوں کی کہ دین اور دنیا دونوں کی خیر، اور جہاں دونوں میں ٹکراؤ ہے آخرت کی خیر سر پر اور دنیا کی خیر جوتی کے نیچے۔ آئیے اسی عزم سے اللہ کی توفیق سے پڑھیں، یہی اللہ سے التجا کریں اور اسی کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے نہ بیٹی کا منہ دیکھیں، نہ اس کی ماں کا منہ دیکھیں، نہ کسی اور کا دیکھیں۔ بیٹیوں کی اولاد کی شدید خیر خواہی اور رضا اللہ، جس نے چاہا سیما صاحب کہ بیٹیوں کو راضی کرنا ہے، بیٹیوں کو راضی کرنا، اس نے بیڑا غرق کیا اپنا بھی ان کا۔ ایک ٹیچر جب اس کا ٹارگیٹ یہ ہو اپنے اسٹوڈنٹ کو راضی کرنا کھوٹا ہے، لمبے تجربہ کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے عرض کرنا، لیکن جس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کرنی ہے، اللہ کی توفیق سے یہ ہے کام۔ اور دنیا مانے گی بھی اگرچہ ابتدا میں گالی بکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز آخرت تھی۔ مزید سماعت فرمائیے، ایک یہ ہے میری بیٹی کو روپے ملے، ایک یہ ہے ڈالر ملے، اور دونوں میں سے ایک ملنے ہیں۔ اگر میری کھوپڑی میں عقل ہے میں بیٹی کو رکار صاحب ڈالر دوں گا یا روپے دوں گا؟ تو جو احمد کہ نہیں بیٹی یہ نوٹ زیادہ اسے پسند ہے، میں نے وہی دینے ہیں، وہ بھی احمد کا، اس کی بیٹی بھی آئے۔ بیٹی مانے نہ مانے، چاہے نہ چاہے رانا صاحب میں ڈالر ہی دیں۔ اب جو فرق ڈالروں اور روپوں میں ہے وہ فرق آخرت کی لذتوں اور دنیا کی لذتوں میں اللہ گواہ ہے نہیں ہے، بات بنتی نہیں، یہ صرف بات مثال۔ دنیاوی ساز و سامان میں سے بقدر ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دنیاوی ساز و سامان سے بقدر ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے ہوئے آرائش اور سجاوٹ سے دور سادگی اور کفایت شعاری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو اپنی اولاد کی زندگیوں میں لانے کی کوشش فرماتے تھے۔ اسی بارے میں دلیل انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کو پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولادوں کی سچی، حقیقی، عقلمندی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی محبت اللہ گواہ ہے۔ اولاد کی محبت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ عقل مندوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے محبت کریں، ضرور کریں، بہت کریں، لیکن محبت کریں، حماقت نہ کریں۔ اور محبت حقیقی یہ ہے کہ میری آپ کی اولادیں
دنیا آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو، اور جہاں دونوں میں ٹکراؤ ہو، دنیا جوتی کے نیچے، آخرت اس کو ترجیح دی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے ہی بنا دے، ایسے ہی بنا دے، ایسے ہی بنا دے، اور ہماری اولادوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے دے، ہماری اولادوں کو اس بات کو پانے کی توفیق۔ اور وہ نہیں گھر پر یہ جو فیشن یہی رو نا، یہ کیا کریں؟ میں سیدھی ہے، اللہ تجھے بھی ہدایت دے، تیری بیٹی کو بھی، اللہ مجھے بھی دے، میری بیٹیوں کو بھی دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں وہ طریقہ دے دے جو آپ کے بنائے ہوئے نمونہ مبارکہ کا دے، یا اللہ وہ طریقہ دے دے، وہ ہدف دے دے، وہ ٹارگیٹ دے دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل وہ بنا دے، اے اللہ ہمیں عقل دے، عقل دے، عقل دے، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے اعزاء اقارب پر، اے اللہ پوری امت پہ نظر کرم فرما۔ میرے بھائی گجرانوالہ میں ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، التجا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے بھائی گلستان کو اور باقی تمام حضرات و خواتین کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، بوڑھوں کو، بچوں کو، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، تمام مسلمان اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، غموں سے نجات دے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ بہت سے والدین اچھے رشتوں کے لیے بہت ہی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، اور بہت سے والدین رشتے کرنے کے بعد رشتے داروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ جو مصیبت امت پہ آئی کورونا کی صورت میں، اے اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے، اے اللہ اس کے برے آثار کو مٹا دے، اے اللہ ہر قسم کی بیماری، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہسپتالوں میں ذلیل و خوار ہونے سے، اے اللہ وینٹیلیٹر کی موت سے، بے ہوشی کی موت سے، اے اللہ رولنے والی زندگی اور رولنے والی موت سے محفوظ فرمانا، اے اللہ جب تک زندگی ہے، جتنی زندگی ہے، ایمان والی ہو، عافیت والی ہو، خیریت والی ہو، نمازوں والی ہو، باجماعت نمازوں والی ہو، قرآن و سنت کی مجلسوں والی ہو، اطمینان، سکون، سکھ اور چین والی ہو، آپ کی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی والی ہو، اور اے اللہ جب موت کا وقت ہے یقیناً نہ آنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، اے اللہ وہ موت اطمینان اور سکون کا ہو، اے اللہ وہ موت ایمان اور عافیت کا ہو، اے اللہ وہ وقت ایمان اور عافیت کا ہو، یا اللہ اپنی رحمت سے دنیا سے جا رہے ہوں اور زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمانا، اے اللہ ہمارے گھروں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، ان کی آئندہ منزل آسان فرما، اے اللہ ان کے بارے میں ہماری کوتاہیاں بہت ہی زیادہ ہیں، اے اللہ وہ کوتاہیاں معاف فرما، اے اللہ وہ کوتاہیاں معاف فرما، ہماری بیویاں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے آباء و اجداد، اقارب جو فوت ہو چکے، ان کے حق میں ہماری کوتاہیاں تھی ہیں اور یقیناً ہیں، اے اللہ وہ معاف فرما، اب اس کے بدلے میں اپنی جانب سے انہیں بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔